جدید سر بڑے سارے انکشافات آپ نے کیے ہیں اور میں اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے آپ کی کہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ اپنے حلقے کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ صرف ایک حلقے تک اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ایک بہت دیر پا اثر ہمارے پورے سیاسی نظام پہ، ہمارے جمہوری نظام پہ اور بہت سارے سوالات اس کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں۔ آپ نے کہا آپ نے ثبوت دے دیے ہیں، بہرحال ہمارے پروگرام میں بھی 2 MNAs تھے جنہوں نے یہی اسی طرح کی کچھ گفتگو کی کہ آپ اپنے جو اختلافات ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی کریں۔ اس مشورے کو اور یہ ابھی تک جو یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی تب جب پرووائیڈڈ آپ یہ اس حد تک بات کر رہے ہیں کہ بھئی میں تو ثبوت بھی دے چکا ہوں۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اختلافات یا اختلاف رائے جو ہوتا ہے جس کو اختلافات بنا دیا جاتا ہے یہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے اور میں بالکل اس فورم پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے نام گنوائے تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کی خواہش پہ پروگرام کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے۔ اب آ جائیں جو آپ نے بات کی ہے کہ جو کراچی کے تاجر ہیں، جو وہاں کے صنعت کار ہیں، انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے یا خواہش کا اظہار کیا ہے یا مطالبہ کیا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جیل کے اندر جو شخص ہے وہ ملک کا دشمن ہے اور آپ کو یہ ڈیسائیڈ جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی سے مذاکرات کرنے آسان ہوتے ہیں اپنی شرائط پہ یا اپنا انٹرسٹ واچ کر کے۔ دیکھیں جو آپ پاکستان مخالف قوتوں کا جو ذکر وہ کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے بات کی ہے، میں تو اس کو میں نے سنا نہیں ہے، آپ کی بات کو سمجھ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ جب پاکستان مخالف ریاستوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ملک دشمن ہے، لہٰذا ہم نے کوئی سپیس اس کو دینی ہے، کوئی سپیس لینی ہے۔ تو جو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اکابرین، وہ ملک دشمن نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، جو میں جس وجہ سے جس تناظر میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کبھی نہ کہتا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے اکابرین جیل جاتے ہیں اور جیل بھیجنے والے مذاکرات کرتے ہیں، وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے اور ہوتا آیا ہے، جو کہ وہ بھی غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا مگر قابل برداشت تھا۔ مگر یہ قابل برداشت بات نہیں ہے کہ آپ 9-10 مئی کو بقول اندر کرنے والوں کے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے ملک کی، جو کہ نظر بھی آیا، اور اس کے بعد آپ اس سے ٹریٹ کریں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی طرح، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح ہوگا تو یہ بڑھاوا دیں گے آپ کہ ابھی جو سزا کاٹ رہے ہیں خان صاحب وہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے زمرے میں تو نہیں کاٹ رہے، وہ جو سزا کاٹ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک عدت کا کیس ہے، نکاح کا کیس ہے کہ جی عدت میں نکاح، اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی آپ کی اتنی بڑی الائے ہے، وہ تک کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کسی کو اس کے تحت سزائیں دیں۔ اور دوسرا وہ کیس کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا بھی جو معاملہ ہے ان کے اوپر چل رہا ہے، سائفر والا کیس ہے، اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی توشہ خانہ سے تو آپ لوگوں نے بھی تحائف لیے، ہاں ان کو بیچا نہیں ہوگا، انہوں نے بیچ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ایک دفعہ خرید لیے تو پھر تو یہ میرا پریروگیٹو ہے نا کہ میں ان کو رکھوں یا بیچوں۔ اور تیسرا کیس ہے ان کے اوپر یہ جو سائفر والا کہ سائفر انہوں نے لہرایا اور سائفر میں انہوں نے جو سیکرٹس ایکٹ کی مخالفت کی، اس میں بھی ججز کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈی کوڈڈ سائفر تھا تو وہ سیکرٹس ایکٹ کی مخالفت نہ ہوئی۔ تو یہ فرمائیے آپ اگر سارا اپنا آرگیومنٹ بیس کر رہے ہیں 9 اور 10 مئی کو، سزائیں تو ان کو نہیں ہوئی ہیں 9 اور 10 مئی کی وجہ سے۔ یہ اصل میرا کیس ہی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جن کیسز کا نام لیا ہے ان پہ بات ریاست یا ریاستی ادارے یا سیاسی جماعتیں کرتی آئی ہیں ماضی میں، آج بھی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض یہ ہے کہ جو ریاست اپنے لیے انصاف مانگے اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے 1 سال گزرنے کے باوجود ریاست کو انصاف نہ دے سکیں اور ریاست پہ حملہ کرنے والوں کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہو کہ ان سے بھی بات کی جائے 1 سال کے بعد،
اور 1 سال میں آپ اس کا ٹرائل مکمل نہ کر سکے ہوں، آپ 1 سال کے اندر کسی کو سزا نہ دے سکے ہوں، تو پھر میرا جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بارے میں جو ایک رائے قوم رکھتی ہے اس پہ یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ پھر اگر ریاست کو انصاف نہیں مل رہا تو میں کہاں کھڑا ہوں، یہ مجھے سوچنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرٹس کے اوپر، کیونکہ ان کی تو ضمانت بھی ان کو ملی ہے، 9 اور 10 مئی والے مقدمات میں وہ بری بھی ہو رہے ہیں، کئی سارے مقدمات میں کہیں پر ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پرابلم جو وہ پھنسے ہوئے ہیں ابھی جیل میں وہ یہ دیگر مقدمات کی وجہ سے ہیں جن کا میں نے آپ سے عرض کیا۔ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ریاست انصاف نہیں دے پائی اپنے ہی ریاستی اداروں کو، تو یہ کیوں انصاف نہیں ملا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو انڈیو کوئی لیگل فیور دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کو آپ کی جماعت ہم خیال بینچ کہہ کر پکارا کرتی تھی وہ تو اب لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو سہولتیں آج بھی اس کو جیل کے اندر موجود ہیں، یا جس بات کا ایک چھینک آ جائے تو نوٹس ہوتا ہے، ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، کیا اڈیالہ جیل کے اندر باقی قیدیوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ انسان نہیں ہے؟ اور پھر میں سہولت کاری کس کو کہتا ہوں؟ چوتھی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ بات کرتی ہیں کہ 9-10 مئی کے بہت سے کیسز میں ان کی ضمانت بھی ہو گئی اور بہت سے کیسز چلیں اگر ٹرائل کے پروسیس میں ہیں، تو پھر گڈ ٹو سی یو کب کہا گیا تھا اور کس کو کہا گیا تھا؟ یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ جب جوڈیشری سے ایسی آوازیں آئیں گی تو پھر کیا لوگوں کے اور دل بڑھے نہیں ہوں گے، یا اور ان کو حوصلہ نہیں ملے گا جنہوں نے 9-10 مئی کیا تھا؟ اور پھر کیا میاں صاحب وہ تو حضرت اب موجود نہیں ہے جنہوں نے گڈ ٹو سی یو کہا، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اب تو جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر تو خود موجود یہ پی ٹی آئی گلا کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا، سہولت کاری تو بہت دور کی بات ہے۔ دیکھیں، جہاں تک انتخابی نشان کا تعلق ہے یا عدت کا کیس کا سزا کا تعلق ہے یا سائفر پہ کیس کا سزا کا تعلق ہے، میں انہی کو سہولت کاری کہتا ہوں۔ جس طرح وہ سزائیں دی گئیں اور جس طرح وہ سزائیں معطل کی جا رہی ہیں، میں ان کو سہولت کاری کہتا ہوں۔ میں ان کو اس لیے سہولت کاری بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آج تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے، آپ کے اندر کلیئرٹی نہیں آ سکی کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا 9-10 مئی کا، بینیفیشری کون تھا، اور کن کن لوگوں نے یہ بیٹھ کے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑا جو اس بلوے میں یا استعمال ہوئے یا وہاں انہوں نے کچھ ایکشن کیا، مگر جنہوں نے ذہن سازی کی، جنہوں نے یہ سارا کچھ ایک منصوبے سے کیا، کیا آپ کو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی ریاست اتنی کمزور ہے یا انٹیلیجنس ادارے اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے آج تک آ سکا کہ میری ریاست پہ حملہ کس نے کروایا اور کیوں کیا؟ اگر یہ عالم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، پھر آپ جو ثاقب نثار سے فیصلوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تک 6 ججز کا خط بھی آ گیا، اور 6 ججز کا جو میں سن رہا ہوں پچھلے دنوں، کل یا پرسوں میں نے دیکھا سنا کسی ٹی وی پہ کہ یہ ڈیمانڈ کی کہ فلان جج جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ دیکھیں، یہ میں سنتا تو آیا تھا عدم اعتماد کرتے ہیں لوگ ججز پہ، ایک فریق، مگر انصاف فراہم کرنے والے یا مانیٹرنگ جج کسی کو بٹھائیں اور کسی کو ہٹائیں، اور کسی کو کوئی کہے کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، کوئی بات یہ کہے کہ ہاں ویڈیو آڈیو تو آئی ہیں، مگر ویڈیو آڈیو جن کی آئیں ان کے خلاف تو ایکشن لے لیا جائے، مگر جس نے غلط سزا دی ہو اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ یہ میں دیکھتا آیا ہوں، مگر آج الٹ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ آپ نڈر رہنما ہیں، آپ نڈر لیڈر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کون سہولت کاری کر رہا ہے؟ ایکسپلیسٹلی بتائیں نا، پھر کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ سے عرض یہی کیا کہ وہ لوگ تو جن کرداروں کا آپ نام لے رہے ہیں وہ موجود نہیں ہیں عدلیہ میں، نہ ثاقب نثار صاحب موجود ہیں۔ کون کر رہا ہے سہولت کاری آپ کے خیال میں؟ اور سازشیں کیا کوئی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں آپ کی جماعت کے خلاف، یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کے حلقے کی حد تک ہوئی ہیں؟
नहीं, मेरी ज़ात को छोड़ दें। मेरी ज़ात की कुर्बानी से अगर रियासत को फ़ायदा पहुंचता है, जमात को फ़ायदा पहुंचता है, कौम को फ़ायदा पहुंचता है, तो मैं तो जिक्र भी नहीं दोबारा करूंगा अपना कि भाई ये हम तो होती ही कुर्बानी देने के लिए हैं रियासत के लिए। तो चलें, इसी तरह से ही अगर कुर्बानी से कोई फ़ायदा मिल जाए तो हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आलमी कुव्वतों का दबाव है और जिसके लिए है, अगर फिर इकरार कर लिया जाए कि उस वजह से वो मास्टरमाइंड जो था या मनसूबा साज जो थे उनको नहीं कटहरे में लाया जा सका, फिर आप ये इतराफ़ कर लें कि क्या पाकिस्तान के अदारों के अंदर ख़ुद एहतसाबी का एक तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। जब मैं सहूलतकारी का जिक्र करता था बतौर मिनिस्टर भी, और आप जैसे लोग ही सवाल करते थे कि आप कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और सहूलतकारी का जिक्र भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी हैं और आप सहूलतकारी का भी जिक्र कर रहे हैं।